یہ کہانی ایک سادہ مگر خوابوں سے بھری لڑکی حیا اور ایک خوددار سنجیدہ مگر دل کے اندر محبت چھپائے رکھنے والے لڑکے احمد کی ہے۔ حیا خواب دیکھنے والی، محبت پر یقین رکھنے والی مگر زندگی کی سختیوں سے گزری ہوئی لڑکی ہے۔ احمد ایک بزنس مین ہے، اپنی فیملی کی ذمہ داریوں میں گھرا ہوا مگر اندر سے جذباتی۔ کہانی میں دونوں کی پہلی ملاقات ایک حادثاتی لمحے میں ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن سماجی دباؤ، گھر والوں کی مرضی اور اپنی انا دونوں کو قریب آنے نہیں دیتی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ لاہور کی شام ہمیشہ سے ہی حسین ہوتی تھی، مگر آج کی شام میں ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ حیا کتابوں سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر کہانی میں اس کی زندگی کا عکس چھپا ہو۔ آج بھی وہ اپنی پسندیدہ لائبریری کے کونے میں بیٹھی ایک ناول کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ اچانک ایک اونچی آواز آئی، "ایکسکیوز می، کیا یہ سیٹ خالی ہے؟" حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے سامنے ایک لمبا، سانولا اور نفیس لباس پہنے لڑکا کھڑا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سا اعتماد مگر چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ جی خالی ہے، حیا نے آہستہ کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے بات چھیڑی، "آپ کو بھی ناولز پسند ہیں؟" حیا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ "جی بہت، میرا خیال ہے کتابیں سب سے سچی ساتھی ہوتی ہے۔" لڑکے نے سر ہلایا۔ "بالکل، میرا بھی یہی ماننا ہے۔" یہ پہلی بات تھی، لیکن شاید یہیں سے کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ دونوں بار بار ایک ہی لائبریری میں ٹکرا جاتے۔ کبھی کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی تو دوسرا الفاٹے لیتا، کبھی ایک ہی ناول کی کاپی پر دونوں کا ہاتھ بیک وقت پڑ جاتا۔ احمد، یہی نام تھا اس لڑکے کا، ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر وہ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں آ کر چند لمحے سکون تلاش کرتا تھا۔ حیا اس کے رویے سے متاثر ہوئی بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ضدی نہیں تھا، مگر باتوں میں ایک نرمی تھی جو دل کو بھا جاتی تھی۔ ایک دن حیا نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، "آپ ہر روز یہاں کیسے آ جاتے ہیں، اتنے مصروف ہونے کے باوجود؟" احمد نے لمحہ بھر کو چپ رہ کر کہا، "شاید یہاں آنے سے مجھے وہ سکون ملتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔" حیا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، "اور شاید اب یہ سکون آپ کی موجودگی سے جڑا ہوا ہے۔" یہ سن کر حیا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو راکھ سی گئی۔ وقت گزرتا گیا، ملاقاتیں بڑھتی گئیں، اور ان ملاقاتوں کے بیچ جذبات بھی پروان چڑھنے لگے۔ حیا اکثر سوچتی، کیا یہ وہی لمحہ ہے جس کا خواب میں نے ہمیشہ دیکھا؟ کوئی ایسا شخص جو مجھے سمجھ سکے، میرا خیال رکھ سکے، مجھے اپنی دعا میں شامل کر سکے۔ ادھر احمد کے دل میں بھی ایک انجانی کشمکش تھی۔ وہ حیا کو دیکھ کر مسکرا تو دیتا مگر اندر ہی اندر خوفزدہ رہتا۔ اس کی زندگی ذمہ داریوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ اپنی کزن سے شادی کرے تاکہ بزنس اور رشتہ دونوں مضبوط رہیں، لیکن دل کی سرگوشیاں کب رک پاتی ہیں؟ ایک دن احمد نے ہمت کر کے کہا، "حیا، اگر میں کہوں کہ آپ میری زندگی میں سب سے خاص ہیں تو…" حیا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ "لیکن احمد، ہماری دنیا ایک جیسی نہیں ہے۔ آپ کی راہیں اور ہیں اور میری الگ۔" احمد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "راہیں الگ ہوں یا ایک منزل، صرف ایک ہو سکتی ہے، اور میری منزل آپ ہیں۔" احمد کی زندگی دو راستوں پر کھڑی تھی، ایک طرف اس کے والدین کی خواہش اور دوسری طرف اس کے دل کی دھڑکن۔ رات گئے وہ اکثر کھڑکی پر کھڑا سوچتا رہتا، کیا میں اپنی خوشی قربان کر دوں، پھر اپنی چاہت کے لیے سب سے لڑ جاؤں؟ ادھر حیا بھی بے چین تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کا ساتھ اس کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ایسی محبتیں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن اس نے احمد سے کہا، "محبت صرف دل کی نہیں، ہمت کی بھی آزمائش ہے احمد۔ اگر آپ نے میرا ہاتھ تھاما تو پھر کبھی چھوڑنا نہیں۔" احمد نے حیا کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا، "تم میرے ہو حیا، اور ہمیشہ رہو گے۔" جب احمد نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا، "احمد، ہم نے تمہاری زندگی کے فیصلے ہمیشہ تمہارے لیے بہتر سوچ کر کیے ہیں۔ یہ لڑکی ہمارے معیار کی نہیں ہے۔
अहमद ने बर्दाश्त किया मगर जवाब दिया, अबू मेयार दौलत नहीं बल्कि दिल होता है, और हया का दिल दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। मगर ख़ानदान ने सुनना पसंद ना किया। रिश्तेदारों की बातें, बिजनेस के ताल्लुकात, सब कुछ अहमद के खिलाफ हो गया। उधर हया भी अपने घर में दबाव का शिकार थी। इसके वालिदैन डरते थे कि अहमद का ख़ानदान उन्हें कभी कबूल नहीं करेगा। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि अहमद ने हया को मिलने बुलाया। हया, शायद हम साथ नहीं रह पाएंगे। मेरे वालिदैन। वो मानने को तैयार नहीं। ये सुनकर हया की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर हमारी मोहब्बत कमज़ोर निकली। अहमद के होंठ कपकपाई मगर इसने हया का हाथ छोड़ते हुए कहा, मोहब्बत कभी कमज़ोर नहीं होती हया। कमज़ोर हम इंसान होते हैं। ये लम्हा दोनों की ज़िंदगी का सबसे कड़ा लम्हा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर अलविदा कह दिया। महीने गुजर गए। हया अपनी किताबों में गुम रहती मगर उसकी आंखों में हमेशा वो लम्हे बसते जिनमें अहमद का साथ था। उधर अहमद अपनी बिजनेस मीटिंग्स में मसरूफ़ था मगर दिल के किसी कोने में एक दर्द हमेशा जिंदा रहा। रात के सन्नाटे में वो हया की आवाज़ सुनने को तरसता। एक शाम हया एक दोस्त की शादी पर गई। अचानक इसकी नज़र दूर खड़े अहमद पर पड़ी। वक्त एक लम्हे के लिए राग गया। अहमद भी हैरान था। दोनों की आंखों में वही जज्बा था जो कभी ख़त्म ना हुआ था। भीड़ के बावजूद वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। तुम ठीक हो? अहमद ने हल्की आवाज़ में पूछा। ठीक, हया मुस्कुराई मगर आंखें नम थीं। तुम्हारे बगैर कोई ठीक रह सकता है क्या? ये मुलाकात एक नए आगाज़ की नवीद थी। अहमद ने इस बार फैसला कर लिया था। इसने अपने वालिदैन के सामने खड़े होकर कहा, अगर आप मुझे अपनी खुशी के मुताबिक जीने नहीं देंगे तो फिर मेरा वजूद बेकार है। मैं हया के बगैर नहीं रह सकता। काफ़ी दिनों की कशमकश के बाद बिलाखिर उसके वालिदैन मान गए। उन्हें एहसास हुआ कि बेटे की खुशी ही असल दौलत है। शादी के दिन हया का दिल कांप रहा था। इसने सफ़ेद जोड़ा पहना और आंखों में ख्वाब सजा लिए। जब निकाह के वक्त मौलवी साहिब ने पूछा, क्या आपको कबूल है? हया की धड़कन राख सी गई। इसने अहमद की तरफ देखा जो मुस्करा रहा था। कबूल है। ये अल्फाज इसकी ज़िंदगी का सबसे हुसैन लम्हा बन गए। अहमद ने इस वक्त आहिस्ता से इसके कान में कहा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे हो, और अब हमेशा के लिए। मोहब्बत आसान नहीं होती लेकिन अगर हिम्मत और यकीन हो तो हर मुश्किल को जीता जा सकता है।